بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک ایجوکیشن کی ڈیفینیشن کا تعلق ہے وہ میں نے ایک ڈیفینیشن جنرل ڈیفینیشن آپ کو بتائی ہے کہ بچے کی ذہنی، جسمانی، معاشرتی اور جذباتی مربوط اور متوازن نشو و نما کرنے کا عمل تعلیم کہلاتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو ایک جنرل ڈیفینیشن دی ہے۔ اس کے بعد مختلف فلاسفر آئے، مختلف ایجوکیشنسٹ آئے، انہوں نے اپنے دور میں اپنی ضرورتوں کے مطابق تعلیم کی ڈیفینیشن کی۔ ایجوکیشن یا کوئی بھی سوشل سائنس کا سبجیکٹ ہو، وہاں پر جو ڈیفینیشن ہے وہ یونیورسل نہیں ہوتی جس طرح کے سائنس میں ہوتی ہے۔ سائنس میں جو ویٹ کی ڈیفینیشن ہے وہ آل اوور دا ورلڈ ویٹ کی ایک ڈیفینیشن ہے، میس کی ایک ڈیفینیشن ہے، فورس کی ایک ڈیفینیشن ہے، پریشر کی، تو ان کی ایک مخصوص ڈیفینیشنز ہوتی ہیں۔ لیکن جو سوشل سائنسز ہوتی ہیں جیسا کہ ڈیموکریسی ہے، یہ ایک سوشل سائنس کی ایک ٹرم ہے، تو مختلف معاشروں میں ڈیموکریسی کا جو لفظ ہے اس کے جو میننگز ہیں وہ چینج ہو جاتی ہیں، ود دا پیسج آف ٹائم بھی یہ چینج ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا سوشل سائنس میں کوئی بھی ڈیفینیشن حتمی نہیں ہوتی جس طرح کے سائنس میں ہوتی ہے۔ سائنس میں میٹر کا مطلب میٹر ہی ہے، وہ آل اوور ورلڈ، کے جی کا مطلب 1 kg کا مطلب 1 kg ہے، اور اسی طریقے سے 70 ڈگری سینٹی گریڈ کا مطلب 70 ڈگری سینٹی گریڈ ہی ہے۔ لیکن سوشل سائنسز میں ہر کوئی آ، اپنی ڈیفینیشن کر سکتا ہے۔ آپ بھی تعلیم کو جس طرح دیکھتے ہیں آپ اس طریقے سے اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ جب ہم پرانے دور میں چلتے ہیں جیسا کہ یونانیوں کا دور تھا، تو اس وقت ڈیفینیشن جو ہے وہ مختلف معاشروں میں مختلف رہی ہے۔ وہاں پر دو مین معاشرے تھے، ایک سپارٹا اور دوسرا ایتھینز۔ جو سپارٹا کا نظام تعلیم تھا وہ مختلف تھا ایتھینز کے نظام تعلیم میں۔ جو سپارٹا کا نظام تعلیم تھا اس میں جو فزیکل ڈیولپمنٹ تھی اس کو بڑھوتری دی جاتی تھی۔ سپارٹا جو اسٹیٹ تھی یہ بھی یونان کی ہی اسٹیٹ تھی، لیکن اس سوسائٹی کو زیادہ تر باہر سے حملہ آور لوگ جو ہیں وہ دبوچ دیتے تھے، ان کو مارتے تھے، ان کو لوٹتے تھے۔ لہٰذا سپارٹا کے لوگوں نے اپنا ایک نظام تعلیم تجویز کیا جس میں بچوں کو ڈیفنس کرنا سکھایا گیا، گولا پھینکنا سکھایا گیا، اس کے علاوہ دوڑنا، جمپ لگانا، اور جتنے بھی آپ سپورٹس کے آج کل وہ ایونٹس دیکھتے ہیں، تھالی پھینکنا، نیزہ پھینکنا، ہائی جمپ، لانگ جمپ، یہ ساری وہ باقیات ہیں جو کہ سپارٹین جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہاں سے آئی ہیں۔ گو کہ ان کی افادیت ابھی بھی ہے، ابھی بھی ہم فزیکل ڈیولپمنٹ کے لیے یہ تمام گیمز جو ہیں وہ رکھتے ہیں تاکہ ایک بچہ جو ہے وہ فزیکلی فٹ ہو۔ تو اس دور میں جو ڈیفینیشن تھی وہ اسی طریقے سے ہی کی گئی کہ فرد کی جسمانی اور اخلاقی نشو و نما تعلیم کہا گیا، جبکہ دوسری طرف ایتھینز والے تھے جس میں سقراط ہے، ارسطو ہے، افلاطون ہے، انہوں نے بھی اپنی تعلیم کی ڈیفینیشنز مختلف انداز سے کی۔ جیسا کہ پلیٹو، جس کو افلاطون کہتے ہیں، وہ کہتا ہے متوازن شخصیت اور متوازن معاشرے کی تشکیل کے عمل کا نام تعلیم ہے۔ متوازن شخصیت جس کو ہم بیلنسڈ پرسنالٹی کہتے ہیں، اس میں بھی چاروں چیزوں کا ہونا ضروری ہے، جس میں فزیکل ڈیولپمنٹ بھی ہے، تب بھی ایک خوبصورت اور متوازن شخصیت، اگر وہ صحت مند جسم ہے، ملنسار ہے، ہنس مزاج ہے، اور وہ مینٹلی طور پر ایکٹیو ہے، تو وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ متوازن شخصیت ہے۔ تو لہٰذا فزیکل ڈیولپمنٹ، مینٹل ڈیولپمنٹ، سوشل ڈیولپمنٹ اینڈ ایموشنل ڈیولپمنٹ، اور یہ بیلنسڈ ڈیولپمنٹ ہوگی تو وہ متوازن شخصیت بنے گی، اور اسی سے ہی متوازن معاشرے کی تشکیل بنتی ہے۔ یہ پلیٹوز کی ڈیفینیشن ہے۔ اس کے علاوہ روسو نے بھی اپنی ایک ڈیفینیشن کی ہے، یہ روسو فرانس کا تھا اور یہ ماڈرن ہے،
اور اس نے کہا کہ فطری ماحول میں بچے کی فطری صلاحیتوں کی نشوونما تعلیم کہلاتی ہے۔ گو کہ یہ ڈیفینیشن اب اتنی کارگر نہیں رہی، لیکن اس کا ایک پہلو بہت ہی اچھا ہے کہ بچے کی جو فطری صلاحیتیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عنایت کی ہیں، جو کہ وہ بائی برتھ رکھتا ہے، تو اس کی انہی صلاحیتوں کی ہی نشوونما کی جائے۔ اس کو مجبور نہ کیا جائے کہ وہ انجینئر بنے، یا اس کو مجبور نہ کیا جائے MBA کرے، یا اس کو مجبور نہ کیا جائے کہ وہ ایک پولیٹیشین بنے۔ نہیں، اس کی جو بھی فطری صلاحیتیں ہیں اس کے مطابق ہی اس کی نشوونما کرنا یہ تعلیم ہے۔ لیکن جو روسو کا دوسرا پارٹ ہے کہ فطری ماحول میں، روسو یہ کہتا تھا کہ بچے کو معاشرے میں نہ رکھا جائے، معاشرے میں بے شمار برائیاں ہوتی ہیں، لہٰذا بچے کو معاشرے سے نکال کر کہیں دور، معاشرے سے دور جنگلوں میں یا پہاڑوں میں اسکول بنائے جائیں، تاکہ وہاں پر ایک منی سوسائٹی، آئیڈیل سوسائٹی بنے، جہاں پر بچہ جو ہے وہ اخلاق سیکھے۔ کیونکہ جب معاشرے میں بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے تو وہ 6 گھنٹے تو اسکول میں رہتا ہے، باقی جو ٹائم ہے جب وہ معاشرے میں آ کر گزارتا ہے تو وہاں پر وہ بری چیزیں دوبارہ پھر سیکھ جاتا ہے۔ تو روسو کے خیال میں جو اسکولنگ ہونی چاہیے یا ایجوکیشن سسٹم ہونا چاہیے وہ معاشرے سے الگ تھلگ ہو، جہاں پر بچے فطری ماحول میں اور اپنی فطری صلاحیتوں کی نشوونما کر سکیں۔ اس کے علاوہ ارسطو ہے، یہ قدیم یونانی فلاسفر ہے۔ اس نے تعلیم کی ڈیفینیشن اس طرح کی کہ فرد کی جسمانی اور اخلاقی نشوونما کا عمل تعلیم کہلاتا ہے۔ انہوں نے فزیکل اینڈ مورل ڈیولپمنٹ کی بات کی ہے ارسطو نے۔ بعض کا پیپر میں کویسچن اس طرح آ جاتا ہے کہ دو قدیم فلاسفر کے مطابق تعلیم کی تعریف کریں تو پھر آپ سقراط کی، ارسطو کی اور افلاطون کی تعریف کر سکتے ہیں۔ اچھا، جو سکریٹیز ہے، سقراط، اس نے بھی تعلیم کی تعریف کی ہے کہ سچائی کی تلاش کے عمل کا نام تعلیم ہے، کہ سرچ فار ٹروتھ از کالڈ ایجوکیشن، دا پروسیس آف سرچنگ دا ٹروتھ از کالڈ ایجوکیشن، کہ تعلیم جو ہے اس کا کام یہی ہے کہ فرد میں یا بچے میں یہ صلاحیت پیدا کرے کہ بچہ نیکی اور بدی میں فرق جان سکے، اچھائی اور برائی میں فرق جان سکے، خیر اور شر میں فرق جان سکے۔ تو سچائی کی تلاش جو ہے یہ مین پوائنٹ رہا ہے سکریٹیز کا۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے بھی اسی طرح ہی ایک تعریف کی ہے کہ تعلیم جو ہے یہ فرد میں نیکی اور بدی میں تمیز کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے کا عمل ہے۔ تو یہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی، انہوں نے یہ ڈیفینیشن کی ہے ایجوکیشن کی کہ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ، اور نیکی اور بدی میں جو فرق ہے، اگر وہ تعلیم اس قابل کرتی ہے فرد کو کہ وہ اس میں فرق کر سکے تو وہ تعلیم کہلاتی ہے۔ اس کے علاوہ الغزالی ہے، یہ بھی بہت بڑے مفکر ہیں، نظامیہ بغدادیہ میں یہ صدر معلم رہے ہیں، اور ان کی دو مشہور کتابیں احیاء العلوم اور کیمیائے سعادت بڑی مشہور کتب ہیں۔ اور غزالی نے یہ کہا کہ معرفت الہی یا معرفت حق و باطل اور رضا الہی کا نام تعلیم ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی رضا، کہ جب بھی آپ کوئی بھی کام کریں تو اس میں ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ آیا کہ اس کام سے، اس عمل سے، چاہے وہ تعلیم حاصل کرنے کا ہے یا تعلیم دینے کا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو۔ معرفت الہی، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کی معرفت حاصل کرنا، یہ تعلیم کا مقصد ہے۔ اور معرفت حق و باطل، حق اور باطل، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اور اس میں تمیز کرنا، تو یہ الغزالی نے ڈیفینیشن کی ہے تعلیم کی۔ اقبال نے بھی اس سے ملتی جلتی تعریف کی ہے کہ معرفت خودی، عرفان خودی، تشکیل و تعمیر خودی کا نام تعلیم ہے۔ گو کہ اقبال ماہر تعلیم نہیں تھے، ہاں البتہ 2 سال یہ بھی ایجوکیشن سے وابستہ رہے ہیں، پڑھاتے رہے ہیں گورنمنٹ کالج لاہور میں۔ اور بیسیکلی تو یہ ایک شاعر تھے، لیکن ان کی شاعری سے یہ چیزیں اخذ کی جاتی ہیں کہ آیا کہ وہ کس طرح کا انسان چاہتے ہیں۔ وہ ایک ایسا انسان چاہتے ہیں جو کہ خوددار ہو۔ تو معرفت خودی یا عرفان خودی، تو یہاں پر خودی سے مراد تکبر نہیں ہے،
خودی سے مراد یہ ہے کہ جو انسان کے اندر جو صلاحیتیں موجود ہیں انہی صلاحیتوں کی نشو و نما کرنا اور ان کو بروئے کار لانا معاشرے کے مفید کاموں کے لیے، تو یہ معرفت خودی ہے۔ معرفت خودی کا مطلب اپنی ہی صلاحیتوں سے آگاہ ہونا کہ مجھ میں کون کون سی صلاحیتیں ہیں۔ تو تعلیم کا کام یہی ہے کہ فرد کے اندر جو موجود صلاحیتیں ہیں اس سے اس کو آگاہ کرنا اور اس کو اس قابل بنانا کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر معاشرے کا مفید اور کارآمد شہری بن سکے۔ تو اسی کو اقبال نے معرفت خودی، عرفان خودی، تشکیل تعمیر خودی کا نام دیا ہے، کہ انہی صلاحیتوں کی تشکیل کرنا، انہی صلاحیتوں کی تعمیر کرنا یعنی کہ نشو و نما کرنا ہی تعلیم کہلاتا ہے۔ ابن خلدون یہ ماہر عمرانیات ہیں، تیونس کے رہنے والے ہیں، اور یہ جامعہ الازہر میں بطور پروفیسر کام کرتے رہے ہیں، قاضی القضاء چیف جسٹس بھی رہے ہیں مصر میں۔ تو ان کے نزدیک بقائے نسل انسانی اور معاشرتی تسویہ کا نام تعلیم ہے، کہ تعلیم بچے میں سوشل ایڈجسٹمنٹ کے قابل بناتی ہے کہ وہ جس سوسائٹی میں رہ رہا ہے وہاں پر اس نے کس طریقے سے ایڈجسٹ ہونا ہے۔ تو سوشل ایڈجسٹمنٹ یہ تعلیم کہلاتی ہے ابن خلدون کے نزدیک۔ اور لاسٹ پہ ہے جان ڈیوی، یہ امریکن فلاسفر ہے، ایجوکیشنسٹ ہے، اور اس نے کہا تجربے کی مسلسل تعمیر نو اور تنظیم نو کا نام تعلیم ہے، کہ انسان کو ایکسپیریمنٹ کے اوپر ایکسپیریمنٹ کروائے جائیں اور انسان یا بچہ جو ہے یا فرد جو ہے وہ ایکسپیریمنٹ سے سیکھے اور وہ اپنے تجربے کی مسلسل تعمیر نو، تجربے کا مطلب ہے کہ وہ اپنے ایکسپیرینسز سے جو ہے وہ جب سیکھتا ہے تو وہی لرننگ ہوتی ہے۔ تو لہٰذا بچوں کو اسکول میں مختلف ایکسپیرینسز سے گزارا جائے، مختلف تجربات کروائے جائیں تاکہ وہ نتائج خود اخذ کریں، اور اس طریقے سے جب وہ سیکھتے ہیں تو اس کو تعلیم کا نام دیا جان ڈیوی نے۔ تو یہ میں نے ابھی آپ کے سامنے 9-10 تعریفیں رکھی ہیں، آپ ان میں سے کوئی 2-4 جو آپ کو سمجھ میں آئیں وہ آپ یاد کر لیں، اور جب بھی پیپر میں آئے تو اس طریقے سے ہی آنا ہے، ڈیفائن ایجوکیشن۔ تو آپ ان میں سے کسی کی بھی ڈیفینیشن بما اس کا حوالہ دیتے ہوئے، ریفرنس دیتے ہوئے لکھ سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔